بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب۔ تو پچھلا ناظرین ہم جو پروگرام آپ کے سامنے کر رہے تھے وہ شفاعت کے موضوع پر تھا، اور اس میں رفیع صاحب نے شفاعت کا میننگ بتا دیا، اس کی قسمیں بتا دیں، اور قرآن کے حوالے سے وہ جو تصور ہے وہ بھی انہوں نے بہت حد تک واضح کر دیا تھا۔ میں چاہوں گا رفیع صاحب کہ آپ وہ جو قرآن کے حوالے سے جو آپ تصور آپ نے بیان کیا ہے اس کا ایک خلاصہ کر دیں، تاکہ اس میں اگر کسی چیز کا اضافہ کرنا مقصود ہے تو وہ آپ وہ بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں شفاعت کے حوالے سے جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں وہ میں نے مختصراً بیان کر دی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ بھئی قیامت کے دن شفاعت ہوگی، لیکن وہ شفاعت حقہ ہوگی۔ شفاعت حقہ سے کیا مراد ہے؟ وہ شفاعت جو عدل کو باطل نہیں کرے گی، یعنی خلاف عدل شفاعت نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو شفاعت یا سفارش چلتی ہے نا، وہ تو عدل کو پامال کر دیتی ہے۔ قیامت میں کہا گیا اس طرح کی سفارش کا امکان ہی کوئی نہیں، لیکن جو شفاعت حقہ ہے جو عدل کے ساتھ ممکن ہے یا عدل کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک اہتمام کریں گے۔ اور اس کی شکلیں کیا ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود متعین کریں گے کہ کس سے شفاعت کروائی جائے اور کس کی کروائی جائے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ان کی جناب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو بھی شفاعت کرنے والا ہوگا وہ صحیح بات، سچی اور صحیح بات بیان کرے گا۔ وقالا ثوابہ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ اس سے مفہوم متبادر ہوتا ہے کہ صحیح بات کرے گا، یعنی کہ وہ خدا کو کوئی نئی انفارمیشن نہیں دے رہا ہوگا کہ بھئی آپ کو نہیں پتہ تھا تو یہ یوں تھا لہذا فیصلے یوں کریں۔ خدا کو ظاہر ہے وہ تو علیم و خبیر ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ ایک تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ شفاعت جس سے کروا رہا ہے اس شخص کو دی جا رہی ہے، اور خدا کی رحمت ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے شفاعت کے رنگ میں اس شخص کے لیے جس شخص کی شفاعت خدا کروا رہا ہے۔ یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ خدا کی رحمت کا ایک پروگرام ہے، جس کو ہم اگر ایک زاویے سے دیکھیں تو کہیں گے یہ شفاعت کا موقع اللہ نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے انسانوں کو فائدہ ہوگا، اور لیکن انہی انسانوں کو فائدہ ہوگا جن کو عدل جو ہے رکاوٹ نہیں بنتا ہوگا، جن کی بخشش کے معاملے میں۔ یہ تو اس کا خلاصہ تھا جو قرآن نے بیان کیا۔ تو اب جو حدیث میں اس حوالے سے آیا ہے، مختلف بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پر بھی آپ کمنٹ کر دیں، ایک مجموعی کمنٹ، اس کے بعد پھر ہم سوالات اس کے جو مختلف شیڈز ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث میں ذکر آیا ہے، اور شفاعت کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور مختلف قسم کی شفاعت ہے۔ اس میں ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے جو کئی کتابوں میں آئی ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہونے کے لیے بھی ایک سفارش ہے جو انسانوں کی طرف سے کی جائے گی، انسانوں کے لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ یا اللہ حساب کتاب شروع ہو۔ اور یہ کون پیش کرے گا؟ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ساری انسانیت، تمام انبیاء بھی اور دوسرے بھی، وہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ خدا کے حضور میں ہماری یہ سفارش کریں کہ وہ حساب کتاب شروع کرے تاکہ ہمارے مقدموں کا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو۔ یہ بھی ایک ہے اسلوب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ہاں گزارشات پیش کریں گے کہ بھئی ان کا حساب کتاب لیا جائے انسانوں کا۔ پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ہونے کے بعد پھر فیصلہ جس طرح بھی خدا کی عدالت سے ہوگا، جو لوگ جنت کے اہل قرار پائیں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ 3 گروہ ہوں گے، اور ایک تو سابقون ہے کہ جو اپنے اعمال میں بہت ہی آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، دوسرے دائیں طرف والے ہیں، اور تیسرے بائیں طرف والے ہیں۔ تو یہ جو دائیں طرف والے لوگ ہیں، انہی میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے شفاعت کرنا پڑے گی یا کرنے جن کو ضرورت پڑے گی سفارش، یا جن کے لیے خدا طے کرے گا کہ ان کی شفاعت کی جائے۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ اصحاب الیمین جب ہے
تو اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ دائیں طرف والے ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کا مطلب یہ صاحبان ایمان ہیں، صاحبان ایمان ہیں یہ، اور اپنے ایمان کی بنا پر یہ اس کے مستحق ہیں کہ یہ دائیں طرف والے کہلائیں اور یہ جنت میں جائیں۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے ان کو جو ان کی یوں کہہ لیں کہ ان کی شخصیت کو آلودہ کیے ہوئے ہوں گے، بعض بدعمالیاں، تو وہ جو آلودگی ہے اس کو دور کرنا خدا کے نزدیک ضروری ہوگا۔ تو اس کی پھر شکلیں ہیں کہ کیا کیا شکلیں ہیں، اب اس کو اگر حدیثوں میں دیکھا جائے تو یہ جو عذاب قبر کے حوالے سے بعض چیزیں آتی ہیں، یا پھر میدان حشر کی مشکلات کا ذکر آتا ہے کہ لوگ ٹھوکریں کھاتے ہوں گے، پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور مشکلات اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، یا مختلف قسم کے حالات ہیں جو کفار پر بھی ہوں گے، مشرکین پہ بھی ہوں گے، اور گناہ گار مسلمانوں پر بھی ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی تکالیف جو کہ عالم برزخ میں، یعنی وہ قبر کا دور جسے کہتے ہیں یا عالم برزخ کہہ رہے ہیں، اس میں جو تکالیف روح کو پہنچ رہی ہیں وہ، اور پھر میدان حشر میں جو تکالیف انسان کو پہنچیں گی، گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، برا حال ہے، صورتحال کی خرابی میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے وہ، اور اس طرح پھر جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی اچھا اب آپ لوگ جنت کی طرف بڑھیں، تو جنت کی طرف جانے والوں کے حوالے سے آتا ہے نا کہ بعض لوگ تو وہ پل صراط جو ہے، اس کا حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ ایک پل ہے جو جس پہ گزرنا ظاہر ہے ایک مشکل چیز ہے، کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بہت تیز رفتار سے گزر جائیں گے۔ پل صراط کو ایک تمثیل کے طور پہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں جس طرح انسان جس رستے پہ چلتا ہے خیر کے رستے پر، یہ اس کی تمثیل ہے، وہ ممثل کر دیا گیا، یعنی ایک شکل میں کر دیا گیا کہ بھئی دنیا میں جیسے گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے پہ چلتا تھا، پھر کوئی غلطی ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، ادھر بھٹک گیا، یہی صورتحال وہاں پہ ظاہر ہوگی۔ کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ ذکر آتا ہے کہ وہ یہ پل صراط کی شکل جو ہے میدان حشر، اور اس کے آگے پل صراط ہے جو جنت تک جاتا ہے، نیچے دوزخ ہے جس کے اوپر سے وہ پل گزر رہا ہے۔ تو جب لوگ گزر رہے ہوں گے وہ گناہ گار مسلمان، تو جن کے لیے چلنا بھی مشکل ہوگا اور بڑی چل رہے ہوں گے مشقت کے ساتھ، تو نیچے سے بعد آنکڑے نکلیں گے، کنڈیاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو نوچیں گی بھی اور نیچے کھینچیں گی بھی، تو بعض پھر لوگ نیچے گر جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، بعض ایسے گناہوں کی وجہ سے جن کی سزا خدا کے نزدیک ضروری تھی۔ کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو حشر کا کوئی کسی قسم کا اس میں ان کو تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ اس حدیث میں لگتا ہے کہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ اس میں ایک ایسی کیفیت میں ہوں گی، بڑی تکلیف دہ ہوگی، تو یہ اس تصور سے تضاد واقع متضاد لگتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو عالم ہے نا، ایک تو بات واضح ہے کہ وہ متشابہات میں سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں دی گئی کہ ہم اس کی کوئی تصویر ذہن میں مکمل بنا سکیں۔ ٹھیک بات ہے، مختلف باتیں ہیں جو اس کی ہمارے سامنے آتی ہیں اور ایک تاثر پیدا کرتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت جس میں فیصلہ ہونا ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح کی دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں، ایک سہولت اور آسودگی سے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، جیل میں جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں کوئی، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان کے ساتھ وہ اس کی شخصیت یا اس کے جو بھی کردار ہے اس کے مطابق ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ وہی عالم برزخ میں بھی یہ کیفیت پھر میدان حشر میں وہ خدا جس نے جب سے انسان کو پیدا کیا تو وہ انبیاء کے ذریعے تو اپنا کلام اس نے بھیجا، لیکن وہ خود نہیں بولا، خود اس نے انسان سے کلام نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جھڑکا کہ تم بھئی کیا کر رہے ہو، نہ اس نے ٹوکا، جیسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ اتنا
بھیانک واقعہ ہو گیا، اتنا ظلم ہو گیا، خدا کہاں گیا اور کیا ہے کیا نہیں. خدا نے اپنی یوں سمجھیں کہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے اب مداخلت نہیں کرنی، یہ جو کچھ میں نے بساط بچھا دی ہے اور اس کے اندر شیطان اپنی یعنی جو برائیاں کروانا چاہتا ہے وہ کرے گا. انسان کا نفس جن چیزوں کی رغبت کرنا چاہتا ہے ان کی طرف رغبت کرے گا. میرا کلام جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، جو اس سے ہدایت لینا چاہے گا. صالحین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. انسان کا ضمیر اس سے برائی سے ٹوکے گا. یہ سارا معاملہ اس کی فطرت سے بول کر کہے گی کہ یہ صحیح نہیں کر رہے، تم جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہ رہے، اور مختلف پہلوؤں سے کہ اخلاق یہ نہیں ہے اور یہ ہے، یہ اسے سب کچھ بتایا جائے گا. خدا کہتا ہے کہ میں نے خاموش رہنا ہے. خدا اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو اب جب وہ فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو پھر وہ اس کا جلال وہ ہے نا کہ یہ قرآن مجید میں تو یہ بہت اس کا ذکر آتا ہے کہ اس دن جو ہے معاملہ کیا ہوگا کہ جو زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، لپٹ کے وہ بھی، اور زمین یہ اس کے ہاتھ کے اندر ہوں گے. اس کا مطلب خدا کے جلال کا کوئی ایسا بیان ہے کہ جس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے. یعنی کہ قیاس کرنے لگے نا تو ایک بڑے بس بیکار قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ ظاہر زمین مٹھی میں ہوگی تو جو بندے ہوں گے وہ تو مر جائیں گے، ان کو اگر خدا قوت سے، تو یہ وہ عامقانہ سوالات ہوں گے اگر خدا کی متشابہات کی دنیا کے بارے میں یہاں ہم کریں کہ وہ خدا کے جو افعال جو ظاہر ہوں گے ان کو ہم جہاں طے کرنے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے یہ وہ ہماری پہنچ ہی سے اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے وہ ہم چیزیں ہم طے تو نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ بالکل کیا شکل ہوگی، اس شکل کو ہم ایگزیکٹلی نہیں بیان کر سکتے. اور جو میدان حشر میں نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہوں، ان میں سے کئی لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے. فرشتے ان کو تسلیاں دیں گے کہ یہ جو صورتحال جو گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے اس میں آپ پرسکون رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، یعنی آپ بچ جائیں گے. یہ جیسے جیسے ان کے اعمال ہیں نا اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. ظاہر ہے کہ جنہوں نے خدا کا کفر کیا، شرک کیا یا اس کے باغی بن کر جیے، ان کے حالات بہت ہی خراب ہوں گے، بہت. تو اس طرح سے پوری تصویر اگر دیکھیں کہ بھئی یوں چونکہ سوال یہ دیر بس نہیں تھا کہ پوری تصویر کیا ہے، ایک کمنٹ آ گیا، ایک آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ پورے متشابہات قسم کی کر دیا کہ یہ حالات دوسرے بھی آتے ہیں سامنے، اچھے لوگوں کے اچھے حالات اور بروں کے برے حالات، لیکن جو اکثریت کا معاملہ ہے نا وہ چونکہ بیان کرنا یہاں پیش نظر وہی ہوگا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ 3 پہلو ہیں جو انسان پر موت کے بعد گزرتے ہیں. اعمال نامہ جب بند ہو گیا مرنے کے ساتھ ہی، اس کے بعد عالم برزخ میں اس کا جو وقت گزرتا ہے اس میں کوئی روحانی تکالیف یا روحانی خوشیاں، جیسے شہداء کو آتا ہے نا کہ وہ عالم برزخ میں ہی میں اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں. اور فرعون وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ایک خوف اور دہشت جو ہے ان پر طاری ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں تو قرآن مجید میں آتی ہیں. میدان حشر کا جو ہے معاملہ وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہاں بھی مصائب اور تکالیف ہوں گی. اچھا، اور اس کے بعد جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو گناہ گار مسلمان ہیں ان کا پل صراط سے گزرتے ہوئے نیچے گرنا، یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ نیچے گریں گے اور وہ آگ میں دوزخ کی جو اوپر کی سطح ہے اس میں وہ گریں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ ان کا تزکیہ کامل مانا جائے، جنت کے میں جانے کے قابل قرار دیا جائے. تو وہ اعمال کی حوالے سے جو کمی تھی اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی یوں کہہ لیں کہ تزکیے کا جو پہلو سے جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے لیے عالم برزخ کی مشکلات یہی پاکیزگی کا باعث بن گئیں. اچھا، ایک پاکیزگی تو انہوں نے نیکی اور دین پر عمل کر کے دنیا میں حاصل کی تھی، اس میں جو کمی تھی وہ کمی پھر اس طریقے سے کہ انہوں نے کچھ مشکلات اٹھائیں، دور ہو گئی. کچھ لوگ جو تھے میدان حشر میں بھی آئے اور وہاں بھی مشکلات اٹھانی پڑیں تو میدان حشر کی مشکلات نے ان کی وہ کمی دور کر دی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو
جن کی تزکیہ مکمل نہیں ہوا یا وہ عمل نہیں ہوا، شخصیت کے اندر وہ پاکیزگی جو مطلوب ہے جنت تک پہنچنے کے لیے وہ حاصل نہیں تھی، تو وہ دوزخ میں گر گئے گویا کہ۔ اب جب گر جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کے حوالے سے وہ سزا پائیں گے۔ یہ بھی حدیثوں میں واضح طور پر ذکر آتا ہے کہ یہ دوزخ کا وہ حصہ نہیں ہے جس میں مشرکین ہوں گے یا منافقین ہوں گے، وہ تو سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تلخ ترین عذابوں میں ہوں گے، لیکن یہ بہرحال یہ بھی ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں ان کو مشکلات ہوں گی، اور یہاں پر جب ہوں گی تو اب معاملہ شفاعت کا معاملہ جو ہے وہ شفاعت کا موقع پھر دیا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ کافی تفصیلی چیزیں ہیں کہ بھئی کچھ لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، وہ جائیں گے وہاں پر، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو یاد کر کے روئیں گے کہ بھئی یہاں پر تو وہ نہیں نظر آ رہا ہے، خدا سے درخواست کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جب شفاعت کا ارادہ کریں گے، یعنی شفاعت کا مختلف ہے نا، جیسے میدان حشر میں حساب کے لیے شفاعت ہوئی وہ ایک موقع پہ ہوگی، پھر جو دوزخ میں گر گئے ان کو نکالنے کے لیے شفاعت ہوگی، تو وہ شفاعت اس میں پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے خدا سے، خدا کے اذن کے بعد۔ نبیوں کو بھی اجازت دی جائے گی کہ آپ خدا کا اذن ہوگا تو وہ بھی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، اور صالحین بھی بنیں گے جن لوگوں کو اللہ چاہے گا اجازت دے گا، اور وہ پھر دوزخ میں جائیں گے تو ان کو نکالیں گے۔ وہ جائیں گے تو لیکن وہ جنتی ہیں نا، ان کو دوزخ کی آگ کچھ نہیں کہے گی وہاں، بلکہ یہ آتا ہے کہ وہ مومن کو وہ آگ کہے گی کہ تیرے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یعنی کہ گویا کہ میری کیفیت پر تیرا اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پوری وہی شکل میں نے شروع میں بیان کر دی، متشابہات ہونے کے والے سے ہم ایگزیکٹ تصویر نہیں اتار سکتے، وہ ممکن ہی نہیں، وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، بتانی پیش نظر بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تھا کہ ایک ویڈیو پوری دکھا دیتے ہمیں دوزخ کی اور ہمیں اندازہ ہو جاتا، نہیں، اور کہ ایمان کی بنا پر تم ان چیزوں کو، اور ایمان کی بنا پر خدا کے عذابوں سے ڈرو۔ تو زیادہ یہ ہے کہ جو قوموں پر دنیا میں عذاب آئے ہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حد تک تاریخی واقعات کے حوالے سے، لیکن یہ اب یہ شفاعت کا معاملہ جو ہوگا تو اس میں پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جیسا حدیثوں میں آتے ہیں 4 دفعہ جائیں گے۔ اچھا، پہلے آپ گئے، آپ کو کہا گیا کہ جس کے اندر جو کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لیں، ٹھیک ہے، تو جو کے برابر ایمان بھی جس کے اندر ہوگا ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیں گے۔ پھر آپ کو کہا جائے گا جس کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو نکال لیں، جو ذرا بڑا ہوتا ہے، جو گندم چھوٹا دانہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری ایک تمثیلی انداز میں باتیں ہیں، یعنی کہ ایمان کی مقدار ہمیں سمجھانے کے لیے جو کے برابر یا یہ کہی گئی ہے، وہ جو بھی ہو، ہاں وہ ظاہر ہے کہ جو بھی بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اتنا ایمان رکھتا ہے اتنا نہیں رکھتا، یہ معاملات ہماری علم سے اوپر کی چیز ہے۔ آپ جائیں گے اور ان کو نکال لیں گے، پھر انہیں کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لیں۔ بعض حدیثوں میں آدھے ذرے کا بھی آتا ہے کہ آدھا ذرے کے برابر ایمان ہے تو اس کو بھی نکال لیں۔ اچھا، پھر آپ جب 4تھی دفعہ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اب تو دوزخ میں کوئی شخص نہیں رہ گیا سوائے اس کے جس کو قرآن روک کے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، الا من حبسہ القرآن، مگر وہ جس کو قرآن نے روکا ہوا ہے، دوزخ سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے یا شفاعت کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن سے ٹکرا کر نہیں ہے کہ قرآن تو روک رہا ہے اور شفاعت سے گویا کہ قرآن کے ہاتھ سے بندہ نکالا جا رہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو قرآن کی چھلنی سے جو باہر نکل آئے گا، جس کو قرآن نہیں روکے گا، قرآن کے روکنے سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے خلود نہیں ہے، یعنی روکنا خلود ہے کہ قرآن کہے گا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ روک گئے، اور جن کے لیے قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے قرآن کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ نا، تو ان کے لیے وہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دفعہ میں کہیں گے اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا کہ جس کو قرآن، یعنی وہی رہ گئے جو ان کو قرآن روکے کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ شفاعت سے اس طرح ان سب لوگوں کو نکال لیا جائے گا جن کو قرآن نہیں روک رہا وہاں پر، یعنی قرآن کے معیار پر
جو کسی نہ کسی درجے میں پورے اترتے ہیں اور قرآن اس کو چھوڑ رہا ہے، جانے دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، ان کو لے جایا جا سکتا ہے، وہ خدا کی رحمت کا جو ظہور شفاعت کی شکل میں ہوگا اس سے وہ نکال دیے جائیں۔ اچھا رفیع صاحب، اس میں بہت سارے پہلو آپ نے واضح کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی برابر سرابر کچھ لوگ ہوں گے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ حدیثوں میں مختلف آتا ہے کہ جی حافظ قرآن اتنے لوگوں کو چھڑوا لیں گے، اس طرح مختلف اعمال کے حوالے سے آتا ہے جنہوں نے یہ کیا ان کو یہ حق دیا جائے گا۔ تو یہ سارے ابھی سوالات ہیں ہمارے سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو گیا۔ جی نہیں، مسئلہ یہ اس طرح میں اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا احادیث تو ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہیں، اور وہ ہر حدیث جو ہے وہ اپنے پہلو کو خاص بیان کر رہی ہے۔ شفاعت کے حوالے سے جو بات تھی بنیادی طور پر وہ ہو گئی ہے مکمل۔ ہاں جی، کہ وہ جو آپ نے کہا کہ جو اور پھر گندم اور پھر یہاں اس کا مطلب باقی جو اس کے علاوہ جو ہیں معاملات، اور کہ حافظ قرآن جو ہوں گے ان کو یہ حدیث صحیح ہے یا سندن ٹھیک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حفظ قرآن کی فضیلت ہے یہ کن لوگوں کے لیے تھی اس زمانے کے لیے جبکہ قرآن کی حفاظت ایک مسئلہ تھی، یا یہ آج کے لیے بھی ہے؟ یہ کوئی بات تو بہتری لگتی ہے، لیکن کیا اس کا یہ اجر اس طرح کہا گیا ہے؟ اور پھر اس اجر میں جو ہے کہ اتنے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو نکالے جائیں گے، یہ اس میں بڑے سوالات ہیں، تو وہ پھر اس حدیث پر گفتگو ایک الگ چیز ہے، وہ شفاعت کے اندر نہیں آتی۔ اوکے ٹھیک ہے، تو ہم اس موضوع کو مکمل سمجھتے ہیں، اور ناظرین ہم اسی بات پر اپنا یہ والا پروگرام ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔